کہ مثلا کچھ لوگ کولیٹرل ڈیمیج کی بات کر لیتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک ایئر چیف کے پاس بیٹھا تھا پاکستان میں, ویری پرومیننٹ فگر, تو میں نے کہا جی یہ ڈرون کا اٹیک اور کولیٹرل ڈیمیج, اگر آپ کہیں پہ بامبنگ کرتے ہیں تو ریڈیس اس کا بہت بڑا ہوتا ہے, جتنی بھی پرسیجن کر لیں. ڈرون کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ پرسیشن ہے. تو سیم از دا کیس کہ ایسا کوئی دنیا میں بامب ایجاد ہوا ہے کہ آپ کہیں فائر کریں تو بندے کو پکڑ کے بامب ماریں, تو کولیٹرل ڈیمیج از جسٹ بٹ نیچرل. یہ جو ڈبیٹ ہے اس کی وجہ سے تو ہم اپنا ملک تباہ نہیں کر سکتے جی کولیٹرل ڈیمیج ہوگا تو لہذا ملک تباہ کر لو. سب وہ جو سوسائٹی ہے جس نے ان ٹیررسٹ کو جگہ میں کہ یہ بڑی اہم چیز تھی, میں اس لیے کہہ دیا, میں اگر آپ انڈورس کرتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. وہ سوسائٹی یا وہ لوگ جنہوں نے جانتے پہچانتے بھی ٹیررسٹ کو پناہ دی ہوئی ہے, ان کو وہ بھی اس کا انفراسٹرکچر ہے. ہاں وہ حصہ ہیں اس کا, وہ حصہ ہیں اس کے, وہ حصہ ہیں, وہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں. تو تبھی اس لیے پاکستان نے اچھا فیصلہ کیا کہ افغان اس کا انخلا ہونا چاہیے. سر ایکویز کر رہے ہیں نا وہ بھی. لیٹ می کلیریفائی سب کے لیے, جو لوگ کسی طرح سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہیں, ان کو رکھنے میں, ان کو پیسے دینے میں, ان کو پناہ دینے میں, ان کو انکریج کرنے میں, اور وہ ہیلپ نہیں کر رہے. I beg your pardon, ایک لفظ ایڈ کر لیں, even those people who acquiesce over all this thing, جو اس بات پہ خاموش کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہونے دو یہ کام, وہ بھی بہت بڑے کلپریٹ. سر وہ ملینز میں ہیں پاکستان. سر وہ انفراسٹرکچر ہے, وہ بھی انفراسٹرکچر ہے, یہ باقاعدہ وہ لوگ ہیں ان کو سیپریٹ کرتے ہیں. میں کہ وہ بھی قابل معافی نہیں ہے. سر میں آپ کو پریسیڈنٹ دیتا ہوں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. جب اسامہ بن لادن کو امریکنز نیوٹرلائز کرنا چاہ رہے تھے تو کچھ وہاں پر یہ ایمبیگوٹی تھی کہ اگر اسامہ بن لادن کو آپ نیوٹرلائز ٹیک آؤٹ کرو گے تو پھر یہ اسیسینیشن ہوگی. وہاں پر پھر ایک باقاعدہ لا بنایا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ انڈیویجول انسان, وہ انڈیویجول جو ٹیررزم کے کانٹیکس میں کسی طرح بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہیں, ان کو کہا جائے گا ٹیررسٹ انفراسٹرکچر. ٹھیک. اور ان کو پھر لا کی پروٹیکشن دی گئی. ٹھیک. پھر لا کی پروٹیکشن دی گئی تاکہ ایکشن کرنے والوں کو, ایکشن کرنے والوں کو بھی, فیصلہ کرنے والوں کو. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پورے کا پورا چین ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس نے ڈیسیژن لیا, انڈرسٹینڈ, جس نے ایگزیکیوٹ کیا, یہ سارے کا سارا ذمہ داری ہوتی ہے. تو دے آر ٹیررسٹ انفراسٹرکچر. درست. آپ انفراسٹرکچر یہ کلیئر ہو جانا چاہیے میرے خیال میں آج کے بعد. ٹھیک ہے, ہمیں بھی اور آپ کو بھی. آپ کے تو بقول یہ تو پورا کے پی کے ہی تقریباً ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ہے. یہ تو مجھے پورا ناسی لیکن ایک بہت بڑا حصہ اس کا. لیٹس فوکس. اب آپ کے پاس پریسیڈنٹ سیٹ ہے, آپ بھی یہ کہنا شروع کریں کہ یہ جو لوگ ہیں دے آر انفراسٹرکچر آف ٹیررزم. اب اگر یہ انفراسٹرکچر ہے تو یہ لائبل ہیں کہ ان کو بھی نیوٹرلائز کیا جائے. اس میں چاہے کوئی بھی ہو, پھر چاہے وہ آفیشیل ہو. نیوٹرلائز کے لیے ایک لفظ بڑا ذہن میں اچھا آ رہا تھا لیکن میں بول نہیں سکتا. چاہے وہ آفیشیل ہو, چاہے وہ پبلک لائف سے ہو, چاہے وہ پرائیویٹ انڈیویجول ہو, جو بھی کچھ. سر اگر وانا میں خدا نخواستہ وہ کامیاب ہو جاتے تو 636 لوگ تھے اس کے اندر, بچے اور کچھ فیکلٹی اور باقی چیزیں. میجورٹی تو بچے ہی تھے. سر 536 بچے تھے. اگر خدا نخواستہ وہ ہوتا تو کیا حالت ہوتی ہے آپ کی؟ تو آپ کیوں ترس کھاتے ہو یا کیوں پریٹینڈ کرتے ہو کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے؟ یہ قطعاً کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے. دے آر انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر سے مراد یہ بھی ڈیفائن کر دیتے ہیں, انفراسٹرکچر سے مراد ہوتی ہے وہ اسٹرکچرس جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. میں تو تھوڑا آگے جا رہا ہوں, میں کہ جو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے اور خاموش رہتے ہیں وہ بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. وہ فیسیلیٹیشن ہی, وہ بہت خطرناک ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہیں. جیسے ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, یہ انفراسٹرکچر ہے. پاکستان میں تو لاکھوں لوگ ہیں جو ایکوائز کرتے ہیں چیزوں پہ. اب ہوگی بات. اب ہم جاتے ہیں سینٹرل اس کو افغانستان میں. تاجکستان کے بارڈر کے اوپر رشین فورسز آ گئی ہیں ٹو گیو پروٹیکشن ٹو تاجکستان. تاجکستان میں بھی تو انہوں نے واقعہ کیا ہے نا. وہ کیا, وہ چائنیز انہوں نے مارے ہیں وہاں آ کے. میں نے چائنا کے ایک بہت بڑے فنکشنری کو وہ پھر میسج آف رشین فورسز آ کے, تو وہ بڑے ہی بہت ہیپی ود مائی فورسز آ کے وہاں بیٹھ میسج آف سمپتھی. رشین فورسز آ گئی ہیں. اچھا, اب رشیا انوالو ہو گیا, چائنا کے لوگ مارے گئے, رشیا وہ انوالو ہو گیا,
पाकिस्तान लेकिन को चाइना भी किसी भुलेखे में था कि अफगानी पीपल आर गुड पीपल, PTA खास तौर पर रजीम उनकी उस भुलेखे में रहा चाइना थोड़ी देर। अब ने क्लैरिटी आ गई अपनी होगी। अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं और वो स्ट्रेटजीज हम उधर नहीं जाएंगे फिलहाल। बात ये थी कि वो इन अ वे एक्सपोज हो गए हैं TTA वाले ठीक है। कि ये जानबूझ के रखे हुए हैं और ये दोनों चीज़ें हैं। इसमें जानबूझ के वैसे रखे मैंने हुए- भी मेहनत की थी, चाइनीज को काफ़ी एक्सपोज कर किया उनके सर वो साथ। रखे हुए हैं और अब वो उनकी एक वक्त आएगा वो उनके भी बस में नहीं रहेंगे। तो लिहाजा ये TTA के भी इंटरेस्ट में है कि वो हेल्प करे पाकिस्तान की, ताजिकिस्तान की, चाइना की, ईरान की, ताकि ये जो मैनस है, ये जो फितना है वहाँ पर, उसको कंट्रोल किया जाए।